آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام اللہ القدیم والعظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کا ذکر سننے اور بولنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کے گھر میں مبارک دن میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اس کا ہم غلاموں پر کروڑہا احسان عظیم ہے۔ سامعین محترم، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہم پر اتنے بڑے احسانات ہیں، اتنے بڑے احسانات ہیں، اتنے بڑے کرم ہیں اس کے ہم غلاموں پر کہ کتنے بھی اس کی بارگاہ میں ہم احسان چکانے کے لیے شکرانہ ادا کریں، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی بارگاہ میں ساری زندگی اگر جو ہے، اے اللہ تو مجھے آنکھ دیا، ناک دیا، کان دیا، پیر دیا، جسم دیا، اے اللہ سلامتی عطا کرا، اے اللہ تو کیا کیا نہیں دیا میرے کو، ہر چیز سے میرے کو جو ہے مجھے نوازا، تو مجھے عطا فرمایا بول کے ساری زندگی اے اللہ تو مجھ پر احسان کیا بول کے ہم خالی نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جائیں، روزوں پہ روزے رکھتے جائیں، اور زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے جائیں، حج پر حج کرتے جائیں، اور خیرات پر خیرات، صدقات پر صدقات، جو چاہے جیسا چاہے، رات ساری اللہ کی عبادت، دن سارا اللہ کی عبادت، نان سٹاپ اللہ کی عبادت کرتے جائیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو ساری زندگی بھی پورے 24 گھنٹے ہمارا شکر ادا کرے گا کہ ہم تے کو یہ دیے، ہماری ایک آنکھ کا بھی جو ہے تو بدلہ ادا نہیں کر سکتا، ایک آنکھ کا بھی جو ہے تو بدلہ ہمارے کو ادا نہیں کر سکتا۔ ہم اتنا بڑا تجھ پر احسان کر دیا، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا۔ ساری دنیا کے سائنٹسٹ لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ، بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کے برابر علم حاصل کرنے والے لوگ بھی، پہاڑی کی چوٹی کے برابر بھی جن کا علم ہو، علم تو اللہ دینے والا ہے، ہم کو سب کو اللہ دینے والا ہے، علم بھی اللہ دیا، وہ سارے کے سارے لوگ مل کے بھی ایک آنکھ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ ہاں کسی کی چلی گئی تو دوسری جو ہے دوسرے سے نکال کے ڈال سکتے، وہ بھی ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن ایک آنکھ بناؤ نہیں بنا سکتے۔
تو یہ قدرتی نظام اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے. انسان کے جو ہے سونگھنے کی جو شمتا ہے، جو طاقت ہے، وہ چلی جائے تو پوری دنیا مل کے بھی وہ جو ہے طاقت اس کو پیدا نہیں کرا سکتی. پورے جسم کی پوری باڈی میں سے کوئی ایک پارٹ انسان کا اگر جدا ہو جائے، پوری دنیا مل کے جو ہے روپیہ پیسہ پورا علم لگا لو، وہ اس کو جو ہے پیدا کر کے لگا نہیں سکتے اس کو. عزیزان محترم، ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک بنا ہوا جو ہے دوسرا راڈ کا فلاں جو ہے پلاسٹک کا تو ہاتھ ڈال سکتے، لیکن وہ ہاتھ ایسا فلیکسیبلٹی سے کام نہیں کرتا جو قدرتی ہاتھ ہے. تو اللہ رب العزت کے ہم غلاموں پر ایسے احسان ہو گئے. آپ ہی تصور کرو میرے بھائی، آپ ہی دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں، ہم بھی غور کرتے رہتے، آپ بھی غور کرتے رہو. انسان کی ایک آنکھ ہے، اگر انہیں ہم کو یہ آنکھ نہیں دیتا تو ہم کیا ہوتا تھا ہمارا. زندگی بھر جو ہے آنکھیں نہیں ہونے کے بعد جو ہے زندگی بھر ہمارے سامنے اندھیرا رہتا تھا. اللہ کے نظارے بنائے ہوئے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اگر آنکھ ہماری نہیں ہوتی تھی. کسی وجہ سے نعمت ملی، چھن گئی، پھر وہ دوسری مرتبہ آنا امپاسبل. کوئی آپ کو جو ہے آنکھ دیتا نہیں. آپ کو پہلی بات، اگر کسی کی آنکھ اگر جو ہے آپ حاصل بھی کرے تو کروڑوں روپے لگا کے جو ہے انہیں دیا تو اس کی آنکھ آپ کو ملتی، وہ بھی سکسیس ہوا ٹریٹمنٹ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ رب العزت کے ہم پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ بن مانگے، بغیر دعائیں کرے، بغیر کوئی چیز کے اللہ رب العزت وہ نعمت ہماری جھولی میں لا کے ڈال دی. یہی آنکھ جسم کی ایک بار نکل جائے تو خریدنے کے لیے ایک تو کروڑوں روپے چاہیے، اور جب کروڑوں روپے انویسٹ کرنے کے لیے پیسے بھی آ جائیں تو دینے والا راضی ہونا کہ میں اپنے جسم سے نکال کے تیرے کو آنکھ دوں تو میں کیا کروں، تو انہیں راضی رہنا. لیکن وہ ہم کو فری میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہو گیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو پیروں سے معذور، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے. کئی لوگ ایسے ہیں ہاتھوں سے معذور، پکڑ نہیں سکتے، سہارا نہیں لے سکتے. تو جسم کی ہر چیز انسان کے لیے جو ہے ضرورت کی حامل ہے. ایک فلٹر جسم میں اللہ رب العزت ایسا رکھا کڈنیوں کی شکل میں، ایک مرتبہ اگر وہ خراب ہو گئی تو زندگی بھر جو ہے اس کا جینا دشوار ہو جاتا. اس کا بغیر کڈنی کے انسان جو ہے زندہ رہ نہیں سکتا. تو عزیز وہ ایسا فلٹر ہے کہ جو گندگی ہے اس کو دفع کرتا، اچھائی کو قبول کرتا. ایسا خطرناک فلٹر ہے جسم میں کڈنی کا. اس کو ذرا سا دھکا لگ گیا تو ختم. خالی اس کے علاج کرانے میں ہزاروں روپے، لاکھوں روپے لگا دیتے. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی ایسی بے انتہا ہم غلاموں پر نعمتیں اور احسانات ہیں. اور اللہ بول رہا ہے کہ ساری زندگی تو جو ہے پوری 24 گھنٹے عبادت بھی کر لیا تو وہ ایک آنکھ کا بدلہ بھی ہماری بارگاہ میں تو چکا نہیں سکتا، بلکہ بول اللہ تعالیٰ. تو ہم غلاموں پر اللہ کے اتنے بڑے احسانات ہے، کرم ہے. عزیزان محترم، جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اس کی بارگاہ میں، ہم نہ اس کا احسان ادا کر سکتے، نہ ہماری عبادتیں اتنی اچھی کہ ہم جو ہے قبول ہو جا سکتے اس کی بارگاہ میں. جب ہم اس کی بارگاہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو ناراض بھی ہم نہیں کرنا. جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ ناراضگی کا شکار بھی نہیں بننا، نافرمانی کا شکار بھی نہیں بننا. تو اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. وہ اپنی پچھلی والی بات کو اس بات سے کوٹ کر رہا ہوں. تیری عبادت اتنی اچھی نہیں کہ تو جو ہے عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا. اتنی اچھی عبادت نہیں کہ تیری عبادتوں میں اللہ کا نور تیرے دل میں پیدا ہوتا. تو کم سے کم یہ نہیں کر رہا تو پھر اللہ کے ولیوں کو برا بھلا بھی نہیں بولنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کوئی بندہ اللہ کے کسی نیک بندوں کو برا بھلا بولتا ہے یا ان کے متعلق بغض رکھتا ہے یا برائی رکھتا ہے یا کینہ رکھتا ہے یا ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، تو فقد آذنتہ بالحرب،
اللہ قیامت کے دن اس بندے سے جنگ کرے گا بول کے بتا. عبادت نہیں کرنے والا نافرمان ہوتا، نافرمانی کا بدلہ دوزخ. عبادت نہیں کرنے والا بندہ، گناہ کرنے والا بندہ، خطا کرنے والا بندہ، سیاہ کاریاں کرنے والا بندہ، بدکاریاں کرنے والا بندہ، بدعمالیاں کرنے والا بندہ اپنے سارے وقتوں کو اللہ کی یاد سے ہٹ کے بندوں کی یاد میں، ان کی فکر میں لگا دینے والا بندہ، اللہ سے غافل ہو کے دوسرے کاموں میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنے والا بندہ نافرمان ہے اللہ کا، اور وہ نافرمانی کا صلہ دوزخ ہے، جہنم ہے اس کا صلہ، اور جہنم کی آگ ہے. لیکن آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کو اپنے نیک بندوں سے اتنی بے انتہا محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ دوزخ تو دیتا. نماز نہیں پڑھتا، نافرمانی کرتا تو دوزخ ہے بول رہا اللہ تعالیٰ، ہر نافرمانی کے بدلے جہنم ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے ولیوں کی اگر کوئی نافرمانی کرا تو دوزخ تو ہے ہی ہے، اور اللہ بول رہا کہ قیامت کے دن اس سے میں جنگ کروں گا بول کے بول رہا. قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی سے جنگ کرے، یہ تصور کر سکتے جی کوئی؟ ہم مخلوق، انہیں ہمارا خالق، ہم بندے وہ ہمارا رب، ہم بھکاری وہ ہمارا داتا، ہم منگتے وہ ہماری جھولیاں بھرنے والا. انہیں ہم کو پیدا کیا، ہم کو بنایا، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں ہم پہنچنے والے. انہیں بول رہا کہ ہم سے جنگ کرے گا تو کیسا ہم جو ہے برداشت کر سکتے. آج جگہ جگہ پہ آپ چلے جاؤ، جتنے لوگ درگاہوں پر جا کے اللہ کے نیک ولیوں کی زیارت کرتے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی جو ہے گناہوں کی فریاد رسی، گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگتے اور اللہ رب العزت کی یاد کرتے، تو سارے شرپسند لوگ، سارے منافق لوگ اور اللہ کے در سے بھاگے ہوئے لوگ ایسا فتوے نکالتے کہ نہیں 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 نہیں، تم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں چلے گئے، تم کفر کر دیے، تم شرک کر دیے، بلکہ شرک کے فتوے لگا دیتے اس کے اوپر. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے، اس کی بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے اور سارے کام اس کے مرضی کے مطابق کرنے والے بن گئے، تو اللہ بول رہا کہ تو میرا ہو گیا، اب میں تیرا ہو گیا. تو جو اللہ کا ولی اللہ کا ہو جاتا ہے، اب اس کو اختیارات ملتے نہیں ملتے، اب اس کے اوپر کرم ہوتا اللہ کا نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر اللہ کی نوازش ہوتی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی. اگر دنیا دار سے، بزنس مین سے، کروڑ پتی سے، ارب پتی سے یا بڑے سیاست دان سے تیرا جوڑ ہو جائے، تیری دوستی ہو جائے، تو پورے لوگ تیرے پاس آ کے بولتے کہ اتنا بڑا مسئلہ چل رہا، زمین کا، گھر کا، کاروبار کا، یا گلی میں جو ہے رستے اچھے نہیں ہیں، روڑاں اچھے نہیں ہیں، وہ لائٹ نہیں آ رہی، فلاں نہیں آ رہی، بول کے وہ بڑے آدمی کے پاس بعد میں جاتے، پہلے تیرے پاس آتے کہ مسئلہ حل کر دو. ارے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نہیں کر سکتے، وہ تمہارے قریب ہے، تم بول دیے تو انہیں کر دیتا. تو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، اسی لیے کہ تمہارا کنیکشن اس بڑے آدمی سے ہے. تو وہ بڑا آدمی کون ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ بھی دنیا دار ہے، وہ بھی تیری طرح بننے والا مخلوق ہے، وہ بھی خالق سے مانگنے والا ہے. ابھی انہیں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، وہ بھی نہیں مانتے. تو بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، وہ تو بھی غیر اللہ کو پوجنے والا ہے. ایک کافر ہے، بزنس مین، بڑا کروڑ پتی، ارب پتی ہے، تو اس سے تعلق ہو گیا تو تیری جو ہے تیرے مسئلے حل ہو جاتے. تو اللہ کے ولیوں سے اگر کس کا تعلق ہو جائے تو اس کے مسئلے کیسا نہیں حل ہوتے. ایک دنیا دار سے ہمارا تعلق ہو جا رہا تو ہمارے چھوٹے بڑے کام بن جاتے. اگر اللہ کے ولیوں سے تعلق ہو گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے کو خیرات کہیں کو نہیں ملتی. آپ بولو تو یقیناً ملتی.
من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا۔ یہ بات کون بولے؟ یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، اور یہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یعنی قرآن کی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت ڈائریکٹ کلام کرتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام نہیں لاتے، اور جبرائیل جو پیغام لائے اس کو بولتے وحی مطلوع، یعنی وہ قرآن مجید کی آیت ہو جاتی۔ اگر ڈائریکٹ بغیر جبرائیل کے واسطے سے اللہ اگر مصطفیٰ سے بات کیا تو وہ ہے وحی غیر مطلوع، اور وہ ہے حدیث قدسی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اتنی بات بول کے ختم ہو گئی کیا؟ ایک دوسری حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا ہو، یزال عبدی یتقرب بالنوافل، مسلسل بندہ نفل نمازوں کی کثرت کر کے اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا، اس کے قریب ہو جاتا، وہ بندے کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جاتا۔ حتی احبہ، اتنا قریب ہو جاتا کہ اب تک بندہ اللہ سے محبت کر رہا تھا، اب اللہ پلٹ کے بندے سے محبت کرتا۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کو اپنے محبوبوں میں داخل کر لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو کیا خاموش بیٹھ جاتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں۔ اگر آپ کسی دنیا دار سے محبت کر لیے، اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، تو انہیں آپ کو فقیری حالت میں نہیں رکھتا۔ آپ فقیر ہیں تو آپ کے مسئلے حل کرتا، آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیاں، وہ آپ کا جو دوست ہے جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، انہیں جو ہے آپ کے مسائل حل کرنے لگتا، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو انہیں پورا کرنے لگتا کہ میں اچھا ہوں، میرا دوست کیسا خراب رہنا بول کے۔ تو انہیں تو اب اللہ کا ولی بن گیا، اب انہوں تو جو ہے اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب اللہ بول رہا کہ احبہ، محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں خدا ہو کر اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں میرے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے میرا بندہ سنتا ہے۔ اگر وہاں سے کوئی چیخے تو آپ کے کانوں کی طاقت یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر آپ اس کی چیخ کو سن سکتے۔ کوئی یہاں سکندرآباد میں کھڑے ہو کر چیخے تو آپ کے کانوں کی طاقت نہیں ہے اتنی کہ آپ اتنے کلومیٹر دور سے جو ہے اس کی آواز کو سن سکے۔ تو جتنی طاقت بندے کی سننے کی ہے اتنا ہی سنتا بندہ۔ لیکن یہ بندہ اللہ کا جب ولی بن جائے تو خدا کہہ رہا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے میرا بندہ سنتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کا ولی سنتا تو ہے لیکن اپنے سے نہیں، خدا کی قدرت سے سنتا ہے۔ اب کیسا سا اپنی زندگیوں میں یہ بات کو کیسا ماننا؟ اب دیکھو پیر کے دن 16 ذوالقعدہ کو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شہباز دکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس شریف کا دن ہے۔ اس دن آپ کی وصال شریف ہوئی، وصال ہوا آپ کا۔ تو پیر کے دن 16 ذوالقعدہ کو آپ کا عرس ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھا اور بیٹھ کے اپنی مصیبتوں کو سامنے رکھا اور رکھ کے کیا کرا، تصور کرا گلبرگہ شریف کی طرف، بارگاہ کی طرف، اور تصور کر کے بول رہا کہ یا سید محمد گیسو دراز، اے خواجہ بندہ نواز سرکار، میں پریشان ہوں، میں جو ہے مصیبت میں ہوں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، ذرا میری لاج رکھ لیجئے، میرے جو ہے مصیبتوں کو دور کریے، آپ اللہ کے مقرب ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا۔ اب سننے والا کیا کرتا؟ ارے میاں انہوں تو گلبرگہ میں ہے، تو یہاں سے بول رہا، کیسا سن سکتے انہوں؟ تو تم ان کو یہ حدیث سنا دینا کہ یہ ان کا سننا میں کسی اور سے سن کے نہیں پکار رہا ہوں، ان کو میں مصطفیٰ کی حدیث سن کے ان کو پکار رہا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔
اگر میرا ایمان ہے کہ ہر کونے سے پکارنے والا بندہ جب خدا کی بارگاہ میں آواز لگاتا ہے یا دل میں اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اس بندے کی صدا کو سنتا ہے. جب اللہ پر یہ بندے کا ایمان ہو جائے تو ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ یہ بھی ایمان رکھے کہ اللہ کا ولی بھی اللہ کی قدرت سے سنتا ہے. تو میں جہاں کہیں اللہ کے ولی کو پکاروں گا وہ اپنے سے نہیں سنیں گے، خدا کی مرضی سے سنیں گے. وہ اپنے سے نہیں سنیں گے، خدا کی طاقت سے سنیں گے. اگر انہیں بول دیا یہ بات، ایسا تو بولا، یہاں تک کلیئر ہے، ایمان سلامت ہے، بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے ایمان. اگر کوئی بول دیا کہ نہیں 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 بندہ نواز خود سے سن رہے تو کافر ہو جاتا. خود سے سن رہے بولے تو کافر ہو جاتا، اسی لیے کہ انسان کی طاقت اتنی نہیں ہے. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندہ نواز سن رہے، ایسا عقیدہ رکھنا پڑتا. تو اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کا ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ تو جو ہے دنیا دار کا ہو گیا تو تیرے جو ہے کام ایسا بن جاتے. انہیں تو میرا ہو گیا، میں اس کو اپنا بنا لیا، اور میں اس کا ہو گیا تو اس کو ایسے خاموش چھوڑ دیتا ہوں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں چھوڑتا ہوں میں. اتنا ہی کیا، اتنا نہیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں میری بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے میرا بندہ دیکھتا ہے. اب ہمارا عقیدہ اللہ کی بارگاہ سے یہ ہے کہ وہ بصیر ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے. بندہ دنیا کے پورے عالم کے کسی کونے میں بھی جا کر چھپ جائے، جو وہ کام کرے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب ہمارے دیکھنے کا عالم، جہاں تک ہمارا دیکھنا جائے وہاں تک ہم دیکھتے. دیوار کے پیچھے کا ہم کو نظر نہیں آتا، ہم کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا. یہ ہماری طاقت، جو ہم کو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے ولیوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ دیکھتے تو ہے، وہ اپنی طاقت سے نہیں دیکھتے، خدا کی طاقت سے دیکھتے ہیں، وہ خدا کی قدرت سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی بولے کہ میرے اوپر پیران پیر کی نظر ہے تو سامنے والا یہ نہیں بولنا کہ تو شرک کر دیا. اللہ کی نظر ہے سب پہ. پیران پیر کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں. کوئی بولا کہ میرے اوپر بندہ نواز کی نظر ہے تو جو ہے یہ نہیں بولنا کہ تو شرک کر دیا، تو کفر کر دیا، تو کافر ہو گیا. اس لیے کہ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے، بندوں کی نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ دیکھتا تو ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، خدا کی قدرت سے دیکھتا ہے. تو بندہ نواز کی نظر ہے اگر کوئی بول دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نواز اس کے اوپر نظر بھی کر رہے ہیں اور اپنے سے نظر نہیں کر رہے، خدا کی قدرت اور طاقت سے نظر فرما رہے ہیں. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں میرے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے میرا بندہ دیکھتا ہے. میں دیکھا تو دیوار کے پیچھے میں کوئی نظر نہیں آتا، بندہ نواز دیکھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھ لیتے. معین الدین چشتی خواجہ اجمیری سے حضرت شیخ عثمان ہارونی فرمائے، اے معین الدین، اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح کرو اور دیکھو کہ دو انگلیوں کے بیچ میں کیا نظر آ رہا. میں دیکھ رہا تو میرے کو مسجد کی جو ہے مسجد کا دروازہ نظر آ رہا، لیکن معین الدین کہتے ہیں کہ میں دونوں انگلیوں کے بیچ میں جب میرے پیر کے کہنے پہ دیکھا تو مجھے پورے 18,000 عالموں کا نظارہ نظر آیا. ان کے یہ کیسے نظر آیا معین الدین چشتی خواجہ اجمیری کو؟ تو اجی کیسا نظر نہیں آتا؟ مصطفیٰ اللہ کا کلام سن کے کہہ رہے ہیں وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میرا بندہ دیکھتا تو ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، خدا کی قدرت سے دیکھتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے ایسی طاقتیں بندوں کو عطا ہوتی ہے. اب اس کے بعد یہ دو چیزاں، کیا سننا دیکھنا نہیں، اور بھی اللہ کی بارگاہ سے خیرات ملتی جو اللہ کا ہو جاتا. کیا ملتی؟ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، جو بندہ میرا ہو جاتا ہے
میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے میرا بندہ پکڑتا ہے. میرا ہاتھ جہاں تک گیا وہاں تک میری رسائی, وہی چیز ہے جو سامنے ہے وہاں تک میں پکڑتا ہوں. اب جو ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے, پیران پیر سرکار ارشاد فرمائے میرے بندے کا سطر مغرب میں کھل جائے, یعنی اس کی پرائیویسی, یعنی اس کی جو ہے مصیبتیں وہ مصیبتوں میں آ جائے, وہ پریشانیوں میں آ جائے, وہ رنج و علم میں آ جائے, تو پیران پیر بولے کہ اور میں مشرق میں ہوں تو مشرق میں رہ کر مغرب میں میرے رہنے والے مرید کی پردہ پوشی کرتا ہوں. ایسا کیسا کرتے؟ ہاتھ کی لمٹ یہاں سے یہاں تک ہے, آپ مشرق میں رہ کے مغرب میں مرید کے سطر کو کیسا ڈھانپ سکتے ہیں؟ آپ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کیسا کر سکتے ہیں آپ؟ میرا عقیدہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتے, انہوں اللہ کے ہو گئے, اللہ ان کا ہو گیا. اب یہ پکڑتے تو ہو, بندے کی طاقت سے نہیں پکڑتے, خدا کی قدرت سے پکڑتے ہیں. اور جو بندہ یہ کہہ دے کہ پیران پیر پردہ پوشی کرتے ہیں, پکڑتے ہیں, دست اپنے مرید پر رکھتے تو ہے, اللہ کی طاقت سے نہیں اپنی طاقت سے, تو کافر ہو گیا. اگر یہ بولا کہ مدد ہوتی ہے خدا کی قدرت سے ہوتی ہے, کافر نہیں ہو گیا, کامل مومن بن گیا. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. اللہ کو ماننا ہے اور ولیوں کے بارگاہ سے ہو کر ماننا, یہ ہمارا طریقہ ہے. ولیوں کے بارگاہ سے ہو کر اللہ کا قرب ہم کو نصیب ہوتا ہے, اور یہ ہمارا بنایا ہوا باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مانگ اللہ کی بارگاہ سے سیدھا راستہ. میں بولا کیسا مانگنا؟ بول دیا اللہ جو بولا اہدنا الصراط المستقیم بول دیا, مل گیا کیا؟ نہیں 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 نہیں, خالی اہدنا الصراط المستقیم بولا تو نہیں ملتا. کئی کو تیرے کو نہیں معلوم ہے کیا سیدھا راستہ؟ میرے کو معلوم ہے, تیرے کو بھی تو معلوم ہونا. بولے کیا بولنا؟ اب آگے یہ بول صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو گیا, جن پر تیرا کرم ہو گیا, جن پر تیرا فضل ہو گیا, جن پر تیری نوازش ہو گئی. ایسا بول اپنے کلام میں, بول کے بولا. کیا اللہ کو نہیں معلوم سیدھا راستہ بندہ اللہ سے مانگ رہا تو کیا ہوگا وہ سیدھا راستہ؟ وہی راستہ جو گزرنے کے بعد جنت کا دروازہ دکھا دے, جنت میں انٹری کرا دے, وہی سیدھا راستہ. لیکن اللہ بول رہا وہ میرے کو معلوم ہے, تیرے کو تو بھی معلوم ہونا نا وہ. اب یہ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو اور ایک آیت میں اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے 5ویں 6 پارے میں غالباً, اولئک الذین انعم اللہ علیہم, کس پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا, من النبیین, وہ نبیوں کا راستہ ہے, والصدیقین, وہ صدیقوں کا راستہ ہے, والشہداء, وہ شہیدوں کا راستہ ہے, والصالحین, میں مسئلہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ. اگر یہ کوئی بول سکتا تھا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, وہ انعام یافتہ بندے نبیہ ہیں دوسرے نہیں ہیں, صدیقہ ہے دوسرے نہیں ہے, شہیدہ ہے دوسرے نہیں ہے. اللہ آگے کی آیت بول کے مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرما رہا ہے والصالحین, وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ تو دل کھول کے سینہ ٹھوک کے بولو کہ معین الدین چشتی کا راستہ ہے, سینہ ٹھوک کے بولو کہ وہ غریب نواز کا, وہ غوث اعظم کا راستہ ہے, اور گلبرگہ میں آرام فرمانے والے گیسو دراز بندہ نواز کا راستہ ہے. جو جو اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا ولی ہو, مقرب ہو, اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو, ان کا راستہ سیدھا راستہ. معین الدین چشتی کی ذات ایسی واحد ذات ہے, سب اولیاء کی ذاتوں میں ان کی بھی ایک ایسی ذات ہے. معین الدین چشتی کی ذات اہل حدیث بھی مانتا, جماعت اسلامی بھی مانتا, ہم سنیوں کے علاوہ 73 فرقے کے پورے بزرگان جو ہے ان کو مانتے, جو اپنے آپ کو بزرگ بولے. پورے 73 فرقے کے لوگ جو ہے معین الدین چشتی کی ولایت کو مانتے. وہ ان کے باپ کے حوال الگ ہے کہ تم جا کے جھک جاتے, وہ کرتے, وہ پوری بات کی بات ہے. مانتے نہیں مانتے, بولے مانتے, یہ سیدھا راستہ ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا.
غوث آدم کو پوری دنیا مانتی، عبد القادر جیلانی ہر فرقے والا مانتا، تو جو مان لیا اب بول ان کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ بندہ نواز سرکار پورا دکن بلکہ ہر جگہ کے پورے ہندوستان کے لوگ جو ہے بندہ نواز کو جانتے اور انہوں ولی ہے بول کے جانتے۔ اللہ بول رہا کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ۔ اب جو سیدھے راستے سے گزرنا ہے تو سیدھے راستے بتانے والوں کی صحبت سنگت پکڑنا نہیں پکڑنا۔ اب وہ پکڑنا تو کیسا پکڑنا؟ ان کے در پہ جانا، ان کی فاتحہ کرنا اور ان کو بولنا کہ ہمارا راستہ خیر کرا دو، ہمارا راستہ پار کرا دو، ایسا بولنا۔ پیر کے دن بندہ نواز سرکار کا عروس ہے اس لیے ان کا نام بار بار لے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا تو اللہ کیا فرمایا؟ میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ میرا بندہ پکڑتا ہے۔ تو پکڑا تو تیری طاقت کے موافق جہاں تک ہاتھ گیا وہاں تک پکڑتا۔ اگر اللہ کا ولی کہیں پر اپنا دست ڈالنا چاہے، ہاتھ پھیرنا چاہے، پورے عالم میں جہاں کا ارادہ کر لے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ جائے۔ یہ کہاں سے نکالے؟ یہ خدا کی بات سے، حدیث سے نکالے، یہ حدیث قدسی سے نکالے، یہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں، مصطفیٰ کے اقوال ہیں حضور کے کہ اللہ ایسا ارشاد فرماتا ہے۔ بخاری کی، مسلم کی متفق روایتیں ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بولا کہ میں نہیں مانتا تو کافر ہو گیا، تم کافر ہو گیا، اس کے اوپر فتویٰ لگا۔ اتنا ہی کیا؟ اتنا نہیں، اس کے بعد مصطفیٰ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں میرے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے میرا بندہ چلتا ہے۔ اے ہے میرے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ چلتا ہے۔ تو چلا تو یہاں سے وہاں تک جا کے تھک جاتا، اللہ کا ولی چلا تو جہاں کا ارادہ کر لیا وہاں اس کے قدم بڑھ جاتے۔ اب ہم بولتے ہیں کہ جس کی 11ویں کرو، جس کی 12ویں کرو، جس کی فاتحہ کرو، جس کے جو ہے چراغاں کرو، وہ بزرگ کی روحانیت گھر میں داخل ہوتی۔ یہ کہاں سے نکالے بابا فتویٰ؟ یہ جو ہے حضور کا ارشاد ہے۔ حضور اپنی پوری زندگی میں نہیں بولے تم جو ہے 1500 سال کے بعد آ کے کہاں سے نکال لیے بول کے فتنے اچھلتے ایسا۔ ہم بولے کہ تم صحیح نہیں پڑھے، اگر تم پڑھتے تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو ہماری جو ہے بزرگان دین ہر اپنی روحانیت سے گھروں میں جلوہ گری فرماتے ہیں۔ وہ کیسے فرماتے ہیں؟ اپنی طاقت سے نہیں فرماتے، اللہ کی قدرت سے چل کر آتے ہیں، اللہ کی قدرت سے گھر میں پرویش کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پیر بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ چلتا ہے۔ اب انہیں یہاں تک سن لیا، حدیث بول دیے، بہت اچھا بولیا، لیکن ایک ہی وقت میں 10 گھر والے، یہاں کا علاقہ وہاں کا علاقہ، 10 علاقوں کے 10 گھر والے اور ہر علاقے میں 10 لوگ بیک وقت جو ہے فاتحہ کرے تو کس کس گھر میں داخل ہوتے ہیں بلکہ سوچا اٹھاتا نہیں اٹھاتا، ایسا انکار کر کے یہاں سے اپنی بات منواتا۔ اس کو بولو کہ اسرائیل جو ہے بیک وقت کتوں کی روح نہیں نکالتے، ایک وقت میں امریکہ ہو، لندن ہو، پیرس ہو، آسٹریلیا ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ایک وقت میں کتنے بچے جیسا پیدا ہو رہے، مرتے نہیں۔ تو ایک فرشتے کا حال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی اور اس کے حکم سے وقت واحد میں ہزاروں جگہوں پر حاضر ہوتا۔ یہ تو اشرف المخلوقات فرشتوں سے افضل۔ کنتم خیر امت، تم مصطفیٰ کے غلاموں بہترین امت ہو۔ اشرف المخلوقات، وہ روح بندے کی اللہ کی یاد سے انتہائی پاکی حاصل کر لے تو اس کا مقام فرشتوں کے مقام کے بھی اوپر اعلیٰ علیین میں۔ تو جس کی سکت، جس کی طاقت، جس کی رسائی، جس کی لمٹ فرشتوں کے مقام سے بھی تجاوز ہو، فرشتوں کا یہ حال کہ بیک وقت ہزاروں کی روح ایک ایک جگہوں پر حاضر ہو کے نکال سکے، انہوں تو فرشتوں سے افضل، تو انہوں کہاں نہیں پہنچ سکتے۔
انہوں کہاں نہیں پہنچ سکتے. ہم بولے کہ اگر تو یہ بات ایسا بولا کہ انہوں اپنی طاقت سے کر رہے تو کافر ہو گیا, ہم کفر کا فتویٰ لکھتے. لیکن یا تو یہ بولنا کہ ان کا جو جیسا اسرائیل کا بیک وقت ہزاروں جگہوں پر پہنچنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, ایسے ہی بندہ نواز کی فاتحہ پر بندہ نواز کی توجہ, ان کی روحانیت, ان کی نظر, ان کا دست شفقت جو ہمارے گھر پر پڑتا ہے اپنی طاقت سے نہیں پڑتا, خدا کی قدرت سے پڑتا ہے. بغیر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے, طاقت رکھنے والا ہے. تو عزیزان محترم, وہ اللہ کے ولیوں کو ایسے انعامات دیا تو کیا بعید, کیا مشکل, کیا پریشانی. اس کے بعد اتنا کیا تو اتنا نہیں, اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضور کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. یہاں آ کے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. میں جو عبارتیں پڑھ کے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, کوئی 73 فرقے میں جتنے لوگ مصطفیٰ کی حدیثوں کو, بخاری کو, مسلم کو, صحاح ستہ کو مانتے, اگر یہ روایت کو نے نہیں مانا تو باقی کے فرقے والے اس کے اوپر کافر کا فتویٰ دے دیتے, میرا دینا دور کی بات. لیکن یہ عبارتوں کو حدیثوں میں چھپا کے رکھ دیے, کہاں لوگوں میں سنائے تو اللہ کے جو ہے ولیوں کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا. کی اللہ کے محبوبوں سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو خالی غسل کے طریقے, نماز کے طریقے, وضو کے طریقے, مستحبات, نوافل یہی بتا کے رکھ دیے, اور بھی عبادتیں کیا ہے یہ نہیں بتائے. جس طرح اللہ 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 کرنا عبادت ہے, مصطفیٰ فرما رہے ہیں وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ. اگر کوئی نیک ولیوں کا, بندوں کا ذکر بھی کرتا ہے تو وہ ذکر کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. گناہوں کا کفارہ, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے. یہ آپ کو معلوم تھا, لیکن وہ روایت کو کئی کو چھوڑ دیے جس میں مصطفیٰ فرما رہے ہیں ذکر صالحین, یعنی اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے. کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. ذکر الانبیاء من العبادہ, اگر نبیوں کا ذکر کرو گے تو عبادت ہے. اب تک ہمارا کو معلوم تھا عبادت بول تو اللہ اللہ کرنا ہے, لیکن یہ حدیث کہاں سے نکل کے آ گئی؟ 1500 سال کے بعد نکل کے نہیں آئی, 1500 سال پہلے آمینہ کے لال نے فرما دی ہے. ہمارے کانوں میں نہیں پڑی, مولویاں نہیں بولے ہمارے کو. نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے تو بزرگاں بولے آدم سے عیسیٰ تک پورے نبیاں ہیں تو سب کا ذکر عبادت ہے, تو نبیوں کے سردار کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہوں گی بلکہ لکھ دی ہے وہاں پر. نبیوں کے سردار کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی. وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ, اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹ جاتے بلکہ بتائیں. تو یہ ولیوں کی بارگاہ میں ابھی جا رہا نہیں نے, جانے کے بعد کے کیا حوال ہوتے وہ بات کی بات. خالی آپ بیٹھ کے مارڑ پلی کی مسجد میں خالی بیٹھ کے اللہ کے ولیوں کا ذکر سن رہے, بول رہے, تو مصطفیٰ بولے کہ گناہ بخشے جاتے. کہتے یہ کہاں سے نکالے وہ ہما کو نہیں بولنا, مصطفیٰ سے جا کے سوال کرنا اگر تیرے کے اندر ہمت ہے تو. ہمارے کو نہیں بولنا, ہم نہیں دیتے جواب. ہمارا کام خالی وہ حدیث کو کاپی کرنا اور آپ کے سامنے پیسٹ کرنا, سمجھ کے پڑھ کے. اگر سوال کرنا ہے تو جا مر جا, اور خبر میں جب مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تو جا کے بول. آپ ایسا کہیں کو بولے ہمت ہے تو وہیں فرشتے مروڑ دیتے تیری گردن. عزیزان موذر اتنا ہی نہیں, اب ہمارا مسئلہ کیا حل ہو گیا؟ اللہ حل کر دیا. مصطفیٰ فرما رہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اور میں ضرور بضرور ہر وہ چیز میرے نیک بندے کو عطا کر دیتا ہوں جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, یہ لام ثقیلہ کا ہے, لام ثقیلہ کا ہے. لام یعنی ضرور بضرور کا ترجمہ آتا. اعطینہ بھی بول سکتا تھا اللہ,
لیکن لَأُعْتِيَنَّهُ ضرور بضرور، کوئی اس کے اندر جو ہے ڈاؤٹچ نہیں ہے کہ نہیں دیتا ہوں، جو بھی مانگا اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ کے بندے، نیک بندے جب اللہ سے مانگے اور اللہ بول رہا کہ ضرور ضرور دے دیتا ہوں، اب انہیں کیا کرا، بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں جا کے، کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے، حضرت میں مانگا تو اللہ دیتا، نو ڈاؤٹ، شکیچ نہیں ہے، دیتا، کب دیتا یہ میرے کو نہیں معلوم، میں گناہگار ہوں، دیتا نہیں بولے تو 10 سال کے بعد دیتا، اس کی ذات ہے، انہیں جب دو نہ دو انہیں خالق ہے، اس کی جو ہے خدائی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں پڑتا، اس کی شان دے یا نہ دے۔ لیکن اگر وہی چیز آپ اگر مانگ لیے اللہ سے تو پھر جو ہے اللہ کو دینا ہی پڑتا پھر اللہ، کیوں؟ اسی لیے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مانگ لے اللہ کا ولی دے دیتا ہوں۔ حضرت تھوڑا پریشان ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس کی بارگاہ میں رکھ دیجئے، گزارش اس کی بارگاہ میں رکھ دیجئے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ 10 سال ہو گیا، بیٹی کو بچے نہیں ہو رہے، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، علیہ السلام جیسے نہیں ہے اس صفت کہ اتنا صبر کر سکے، بے صبر لوگ ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ جلدی دے دیتا۔ تو عزیزان محترم، جب یہ اللہ کے ولی بول دے کہ اے اللہ میرے پاس آنے والا تیرا غلام، اے اللہ فریاد لے کر آیا ہے، اے اللہ اس کی فریاد کو مولا خالی جانے نہ دے، بول دیے تو اس کے جانے سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا وہ اپنے سے کر رہی؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے کر رہی۔ اتنا ہی نہیں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ کسی بھی چیز سے حفاظت چاہے، پناہ چاہے، تو ضرور بضرور اس کو میں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں، بول رہے اللہ۔ جس چیز سے بھی، جیسی بھی چیز ہو، اگر وہ بولے کہ اللہ حفاظت کر لے تو حفاظت ہو۔ خطرناک طریقے سے پریشان، مصیبت میں گرفتار، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کے بول دیا کہ کہاں سے بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ دعا کر دو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، انہوں مانگے، مانگنا ختم بھی نہیں ہوتا، اللہ بول رہا کہ دے دیتے۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے بھی ہیں، ان کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا محبوب سمجھتے۔ یہ خدا ہے ایسا نہیں، یہ خدا ہے ایسا سمجھتے۔ تیرے کو پیسوں کی ضرورت ہے تو جو ہے دنیا داروں کو فون کر کے 1,00,000 2,00,000 روپے مانگتا، یہ تو اللہ کے ولی ہے۔ جب ان کے پاس مانگنے سے تیرا مسئلہ جو ہے، مسئلے میں بگاڑ نہیں پیدا ہو رہا، ان کے پاس آ کے مانگنے سے مسئلے میں بگاڑ کیسا؟ سرکار کی جو ہے 16 ذوالقعدہ کو پرسوں ان کا عرس شریف ہے، ان کی ایسی شان تھی، ان کی ایسی صفت تھی کہ آپ کا جو واسطہ ہے بابا جان سے حضرت امام حسین کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے حضرت مولا علی کی بارگاہ تک، حسینی سید زادے ہیں آپ۔ ایسا ان کا مسئلہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس دعا کے لیے آتا تو انہوں کیا بولتے تھے؟ 1 دن کے بعد آؤ بول کے بولتے۔ تو وہ 1 دن کے بعد جب پلٹ کے آتا تھا تو اس کو سنا دیتے تھے کیفیت۔ وہ ایسا کیوں بولتے تھے؟ اسی لیے کہ اس کے بارے میں رات بھر مراقبہ کرتے تھے، اگر اس کے لیے خیر لکھا ہوتا تو خوش ہو جاتے، اگر اس کے لیے شر لکھا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شر سے ہٹا کر اس کو خیر کی طرف پلٹا کر دوسرے دن خوشخبری سناتے تھے۔ یہ بندہ نواز سرکار کی شان تھی۔ گلبرگہ 2 منٹ کی اپنی بات لے کے ختم کر دیتا ہوں گفتگو۔ گلبرگہ شریف وہ کیا کرا، دولت آباد کے گورنر کو دکھا کہ آپ جو ہے آپ خود جائیں وہاں پر، جا کر بولیں کہ ہمارے علاقے میں آئیں۔ تو وہاں پر گلبرگہ کے قریب تک بندہ نواز سرکار اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچے، پورے مریدوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ تو جیسا ہی آئے تو دیکھے، وہ بولا کہ حضرت اب آ ہی گئے ہیں تو ہمارے شہر میں قدم بھی رکھ دیجئے اور ہمارے ہی پاس جو ہے پورا آخری وقت تک رہیے، یہیں پر اپنا مسکن بنا دیجئے۔ وہ بہت معتقد تھا اللہ کے ولیوں کا۔ حضرت کیا کرے، فوری اس کے دل پہ نظر ڈالے، مراقبہ کرے اور کر کے بولے کہ شاید کہ میاں ہم رہتے تھے لیکن تم جلدی اس دنیا سے جانے والے ہو، اب جب تم ہی چلے جاؤ گے تو ہم تمہارے شہر میں رہ کے کیا کریں گے، بول کے بولے۔ آپ میں
اس کے جیسے تھے وہ فیروز شاہ کے ویسا عقیدہ رکھنے والے. اگر ہماری کمیونٹی سے دوسرا کمیونٹی کا رہنا تھا انہیں ڈر کے چلے جاتا تھا, کیا بول رہے کی بلکہ بولتا تھا. انہیں کیا بولا فیروز شاہ بہمنی, حضرت اللہ آپ کو اتنا قدرت والا بنایا, اتنی طاقت دیا کہ آپ اگر میرے لیے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ میری عمر کو جو ہے بڑھا دے گا, اور جو ہے جب تک آپ رہیں گے اللہ مجھے باحیات کرے گا. ایسا عقیدے والا تھا. تو حضرت کیا بولے, ٹھیک ہے ایک دن کے بعد تم میرے سے کل آ کے ملاقات کرو. کل آ کے ملاقات کیے, وہ فیروز شاہ آ کے ملاقات کیا. تو ملاقات کرنے کے بعد حضرت بولے کہ دیکھو میاں, رات بھر اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ کیا اور تمہارے لیے خیر کی دعا کیا, تو اللہ رب العزت میری عبادت اور مراقبے سے خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اے سید محمد, ہم تمہاری دعا کو اس کے حق میں قبول کرتے ہیں, اور جب تک تم جو ہے باحیات رہو گے تب تک فیروز کی بھی عمر کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مرنے والے بھی جو ہے اپنے ایکسپائری ڈیٹ کو بڑھا دیتے ہیں, یعنی اپنی عمروں کو جو ہے بزرگوں کی بارگاہ میں آ کے لکھا لیتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ جب تک 104 سال جو ہے عمر گزارے حضرت بندہ نواز, 22 سال گلبرگہ میں قیام کرے, تو 22 سال تک جو ہے فیروز شاہ کی عمر میں اضافہ ہوا. آپ کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے جو ہے اس کی موت ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 3-4 دن پہلے کیا کرے, اپنے بیٹے احمد بہمنی کو کیا کرے, بھائی کو جو ہے سلطنت دے دیے بھائی کو. اور بھائی بھی بہت معتقد تھا, وہ کیا کرا, حضرت کے وصال کے بعد زبردست گنبد جو بھی آپ دیکھ رہے, وہ فیروز شاہ بہمنی جس کی عمر میں اضافہ ہو گیا تھا اور انتقال کے بعد اپنے بھائی کو سلطنت دے دیا. وہ بھائی پورے جو ہے کاریگری جو ہے اپنے ہاتھوں سے کرنے لگایا, اپنے انڈر میں اپنی نگرانی میں کرنے لگایا. اتنا ہی نہیں, ہر کوئی جب بھی آتا تھا حضرت اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. آج بھی ہر کوئی یہی فرماتا ہے کہ ایسا کوئی ہمارا مسئلہ نہیں گزرا کہ صدق دل سے نیت کر کے ہم وہ بندہ نواز کی بارگاہ کو جاتے, اور جا کر جب ہمارا معروضہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ سے طلبگار ہوتے اور وسیلہ بندہ نواز کو بناتے, تو کوئی کام ایسا نہیں کہ ختم نہیں ہوا, صحیح نہیں ہوا, سارے کام ہمارے سکسیس ہو جاتے, پورے ہو جاتے. کئی لوگ ہم کو آ کے سناتے, ہم خود جو ہے پریکٹیکل طریقے سے ان کی بارگاہ میں جا کے مانگ کے دیکھیں, اور یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ سے ہم کو دلا دیتے. تو جب پرسوں عرس شریف آئے گا پیر کے دن, تو سارے لوگ اپنے گھروں میں بندہ نواز سرکار کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کرنا, یاسین شریف وغیرہ پڑھنا, ان کے لیے ایصال کرنا, اور ان کے حق میں اپنے لیے جو ہے ان کا واسطہ وسیلہ لگا کے دعائیں مانگنا. اللہ یقیناً دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے ہم کو, اور ہم ساروں کو اس کے بارگاہ سے جڑے رہنے کی اور اس کے نیک ولیوں کی بارگاہ سے خیرات لے کر اللہ کے محبوبوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا کرے. آمین.